اس رپورٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کشمیر اسٹیل TMT سریا اور ایمس گارمنٹس بارہمولہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں آپ کا میزبان راحل گنئی۔ جو حالات و واقعات آج اس پوری UT جموں کشمیر میں بنے ہیں تو ہم نے یہ مناسب جانا کہ ہم راجوری کی یوتھ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لیے یوتھ لیڈر عاقب وانی ہمارے ساتھ ہیں، جو اپنے یوتھ کے تمام حالات اور خاص کر دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو محکمہ بجلی جو ہے اگر اس کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے تو آخر اس کے بیچ میں ایسا کرنا گورنمنٹ کو کیوں ضروری تھا اور اس پہ کیا یہاں کی یوتھ کرے گی، اور سب سے بڑی بات جو ہم یہ جاننا چاہیں گے ان سے کہ کیا دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد یہاں کی یوتھ خوش ہے یا کہیں نہ کہیں ان کے جذبات کو بھی ٹھیس پہنچی ہے۔ تو سب سے پہلے عاقب وانی جی، آپ کا خیر مقدم ہے کشمیر کراؤن میں۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جو بڑے بڑے وعدے کیے گئے، دعوے کیے گئے، تو اس کو لے کر اگر ہم دیکھیں کہ راجوری اور پنچ کی یوتھ کے ساتھ کہیں نہ کہیں ناانصافی ہوئی ہے، تو آپ یوتھ کو ہمیشہ لیڈ کرتے ہیں، تو آپ اس بارے میں تھوڑا سا تفصیلی ہمیں بتائیں۔ جی دیکھیے، جیسے آپ نے پوچھا کہ 370 کے بعد یہاں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور خاص طور پہ جو یوتھ کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو میں یہ بتانا مناسب سمجھوں گا کہ جس قسم سے بلند دعوے کیے گئے تھے 370 کی ابروگیشن کے بعد کہ جب اس کو ہم ریووک کر دیں گے اس کے بعد جیسے ہم گے، اور یہ بھی دعوے کیے گئے تھے کہ 370 جو ہے وہ جموں کشمیر کی ڈیولپمنٹ میں ایک بہت بڑی ہرڈل ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور آج لگ بھگ 1 سال سے زیادہ ہونے لگا ہے 370 کو ریووک ہوئے ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی نیا جاب نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا، الیکٹریسٹی جو ہے وہ پرائیویٹائز کر دی ہے، ڈسپائٹ آف دی فیکٹ دیٹ جموں کشمیر ہی ہے جو باقی اسٹیٹس کو بجلی سپلائی کرتا ہے۔ تو ہماری اسٹیٹ سے ہی جو ریسورسز پروڈیوس ہو رہے ہیں انہی کا ہمیں اب یہ ہے کہ جو انجوائے ہم پہلے جو پریویلیج کرتے تھے وہ ہم سے اب چھین لیے گئے ہیں۔ لوگ وکٹمائز فیل کر رہے ہیں، نوجوان جو ہے وہ اس ٹائم ڈپریشن کا شکار ہوا ہے، ہائیلی کوالیفائڈ جو یوتھ ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے، کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے۔ تو ان نٹ شیل یہی بات ہے کہ جو جس قسم سے یہ پروجیکٹ کیا جا رہا تھا کہ 300 سے ہر جگہ مایوسی ہے، جو نوجوان ہے وہ مایوسی کا شکار ہے، پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہمیں کوئی بھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ وان صاحب، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ راجوری GMC کو لے کر جس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں اور کافی سارے حالات ہم نے دیکھا بھی ہے، تو کیا GMC راجوری میں انفراسٹرکچر کی کمی ہے یا پھر کچھ اور معاملات بھی ہے؟ جی راحل صاحب، کہنے کو تو یہ گورنمنٹ میڈیکل کالج ہے، بٹ اس کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سے بھی نیچے ہے۔ تو ابھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کافی عرصے سے GMC راجوری جو ہے وہ نیگلیجنس کا وہاں کافی رپورٹنگ ہوئی ہے، نیگلیجنس کو لے کے، جس میں پریگننٹ لیڈیز تھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ان ٹائملی، جو نیگلیجنس ڈاکٹرز کی طرف سے کی گئی یا جو باقی سٹاف تھا ان کی طرف سے کیا گیا۔ تو اس میں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، اور باقی جو انفراسٹرکچر ہے ہم روڈ کو لے کے کمپرومائز کر سکتے ہیں، ہم ایجوکیشن کو لے کے کمپرومائز کر سکتے ہیں، ہم جابس کو لے کر کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے یا ہسپتال ایک ایسا ادارہ ہے جہاں لوگوں کے زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو نیگلیجنس ہے یا وہاں پہ جو یہ برتی جاتی ہے لاپرواہی، وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھو، ایک CT اسکین کی مشین آج تک نہیں چلی، کہنے کو تو یہ GMC ہے۔ اب یہاں سے اگر کسی کو CT اسکین کروانا ہوتا ہے اس کو 150-200 کلومیٹر چل کے جموں جا کے چیک اپ کروانا ہوتا ہے، اور یہاں جو باقی مشینری ہے جو ٹریٹمنٹ کے کام آتی ہے، ڈائگنوسس کے کام آتی ہے، اگر یہاں کا جو ایکس رے کی مشین ہے، میں سمجھتا ہوں اسی کو ایکس رے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اوور آل ڈسٹرکٹ میں دیکھیں، جو سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ٹھنڈا منڈی بھی دیکھیں، تو یہاں بھی میں ایک بار پرسنل یہاں گیا کسی ریلیٹیو کو لے کے، تو یہاں پہ جو ایکس رے مشین تھی وہ ڈیفنکٹ تھی اور ہمیں باہر سے جا کے ایکس رے کروانا پڑا۔ یہاں کی ایکس رے مشینس ہیں یا جو باقی مشینس ہیں ان کو خود وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے، اس وقت ایسی سچویشن بنی ہوئی ہے۔ بیسکلی ہم بات کریں اوور آل ڈیولپمنٹ اور اوور آل سچویشن جو ہمارے راجوری پونچھ کے، تو ہم سب سے بڑی بات اگر کریں تو مغل روڈ کو لے کے، جبکہ لگ بھگ ہمارے ملک ہندوستان کے تمام روڈز کھول دیے گئے ہیں، لیکن مغل روڈ ابھی تک کہیں نہ کہیں وہاں پہ ابھی وہ پرمیشن کا سسٹم جو ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں آج کا نوجوان جو ہے جو پڑھائی کے لیے جا رہا ہے یا جو بیمار ہے وہ اگر میڈیکل ایمرجنسی کے لیے کشمیر کی طرف روانہ ہوتا ہے وہاں مغل روڈ، تو کافی پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ جی بالکل، مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ مغل روڈ کو بند رکھنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ جو روڈ ہے یہ راجوری پونچھ کو سری نگر سے جوڑتی ہے جو جموں کشمیر کی سمر کیپٹل ہے، نہ تو یہ روڈ
दारुल उलूम में जाती है, कैपिटल में जाती है, लिहाजा इसको खोल देना चाहिए। अब अनलॉक 4 की जो गाइडलाइंस हैं उसमें भी ये चीज़ मेंशन की गई है कि जो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट है उसको हमने पब्लिक के लिए बहाल कर दिया है। लिहाजा कैंसर पेशेंट्स हैं, खासकर जो ज़ेर इलाज हैं स्कीम्स में, या जो बाकी बड़े नामी ग्रामी अस्पताल हैं श्रीनगर में, तो उनके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। उनको आप जम्मू जाना पड़ेगा। अब देखेंगे जो इन्होंने एक रखा है स्ट्रेचर के, पहले आपको रजौरी से जम्मू जाना पड़ेगा या पुंछ से जम्मू जाना पड़ेगा डील टाउन ऑफिस में, फिर वापस आके आपको अगर परमिशन मिलती है तो फिर आपको यहाँ से इजाज़त दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। ये सिर्फ एक हरासमेंट है लोगों के साथ। अब नौजवानों को हमेशा आपने लीड किया है, हमने देखा है आपका फेसबुक ट्विटर अकाउंट जो है वो नौजवानों की बात करते हो, तो अब नौजवानों की तरफ से खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्या अपील करना चाहेंगे राजौरी पुंछ की तरफ से? जी, मैं नौजवानों की तरफ से या पूरी आवाम की तरफ से ये अपील करना चाहूँगा कि ये जो रोड है, या रोड ही नहीं बल्कि जो बाकी भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो रोड्स का हो, आप ये जो थन्ना मंडी और रजौरी का स्ट्रेच है इसको ले लें। ये मुगल रोड का ही एक अहम हिस्सा है। कहने को तो ये नेशनल हाईवे है, लेकिन इसकी हालत जैसी 30 बरस पहले थी सुनने को आया है वैसी ही आज है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अभी आप देखें कि बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि बैक टू विलेज है, फलाना प्रोग्राम है, लेकिन ये सब फ्लॉप शोज हैं। आप एक ऐसी रोड को मेंटेन नहीं कर पाए जो एक सब डिवीजन को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ती है, तो गांव का तो अल्लाह ही हाफिज है, गांव में क्या ही डेवलपमेंट होगी। सुन रहे थे आकिब वानी को, जिन्होंने तफसीली तौर पर बताया कि क्या हालात और वाक़ात हैं राजौरी और पुंछ में, और कहीं ना कहीं लोग जो है वो कहीं ना कहीं अब परेशानी की हालत में है। तो आप जुड़िए रहिए कश्मीर क्राउन के साथ और देखते रहिए लेटेस्ट अपडेट। अल्लाह हाफिज। बारामूला में रेडीमेड गारमेंट्स की दुनिया में जाना व पहचाना नाम एम्स गारमेंट्स होलसेल डीलर्स एंड सप्लायर्स। हमारे यहाँ हर तरह के रेडीमेड गारमेंट्स होलसेल कीमतों में दस्तयाब है। बारामूला कस्बे में वाहिद और मुनफरिद होलसेल दुकान, जहां पर आला मयार के जेंट्स गारमेंट्स होलसेल कीमतों पर आप हासिल कर सकते हैं। मलबूसात से वाबस्ता ताजिर हमारे यहाँ से हर तरह की रेडीमेड गारमेंट्स उम्दा कीमतों में हासिल कर सकते हैं। अपने कारोबार को फरोग देने के लिए आप हमारे पास तशरीफ ले आइए। हमारा पता है एम्स गारमेंट मुत्सिल लाला कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, PWD रोड, बारामूला। राब्ते के लिए डायल करें 7006049296, 7006951006, 9906424521। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। यूरोपियन स्टाइल फर्नीचर, दुनिया में हर किसी का दिल जीतने के बाद अब वादी कश्मीर में पहला 3D शोरूम हैटल फर्नीचर, जिसमें कोई कील नहीं और जर्मन लकड़ी में इटालियन फिनिशिंग से तैयार किया हुआ फर्नीचर। विजिट हैटल फर्नीचर, डॉक्टर बाग, नौगाम बाईपास टू नटीपुरा रोड, श्रीनगर। फोन नंबर 9149494043, 019435181181।